अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा इकबाल एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, क्योंकि आज का जो हमारा शो है वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। वैसे तो बहुत रिसेंटली हमने देखा कि शहर कराची में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम अक्सर परेशान भी रहते हैं, सिचुएशंस काफी अनसर्टन है। एक दिन सड़कें सुनसान होती हैं और दूसरे दिन अपनी मंजिल तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। सो दिस इज द अनसर्टन, द वेरी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ इन कराची, बट इसका भी अपना मजा है एंड आई होप कि ये मजा, ये रौनकें हमारे शहर की बरकरार रहें। आज का जो हमारा शो है इसमें आप हमेशा की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी एट 35879937। इसके अलावा फेसबुक पेज यानी सिद्रा इकबाल पे आज के सब्जेक्ट, आज की अपडेट के हवाले से आपके कोई भी कमेंट्स हों तो आप मुझे जरूर भेजिएगा। और जब से हमने आज का सब्जेक्ट अनाउंस किया है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू पोर इन विद देयर कमेंट्स एंड देयर ओपिनियंस। हम वो भी शामिल करेंगे। लेकिन आज की सबसे पहली बात, कई दफा आपने नोट किया होगा कि ड्रेसिंग राइट और जिस तरह आप दिखते हैं उसकी आपकी जिंदगी के बहुत से अहम दिनों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका आजकल के जमाने में, जो कि रमजान से पहले सो कॉल्ड शादी सीजन है कराची में, पाकिस्तान में, किसी सैलून में आप जाएं तो आप टेंशन साफ देख सकते हैं किसी भी ब्राइड टू बी की शक्ल पे या किसी भी ब्राइड पे, क्योंकि उसको ये फिक्र है कि वो अपने अहम दिन पे कितनी अच्छी लगेगी या उसका मेकअप सही होना चाहिए। लेकिन ये तो उसका चले स्पेशल डे है, हक बनता है उनका, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत सारे ओकेजन्स पे इतना ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं अपने अपीयरेंस के हवाले से कि वी थॉट वीड एक्चुअली प्रोब द सब्जेक्ट। अब पता ये चला है कि हमारे लिए हर तरफ से यही गूंज सुनाई दे रही है कि अपीयरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वो फर्स्ट इंप्रेशन तो कहीं भी बन सकता है। तो आपकी अपीयरेंस आपको हमेशा हर वक्त तैयार रहना चाहिए। देयर आर सर्टेन एड्स एज वेल, कुछ कॉस्मेटिक कंपनीज भी कहती हैं कि जी स्मार्ट गर्ल्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, लेकिन साथ ही साथ what kind of an effect is that having on our society? क्या हम बहुत ज्यादा अपीयरेंस के मामले में कॉन्शियस होते जा रहे हैं? What is the signal? What is the message that we are sending out? जब भी आप किसी को देखते हैं तो जिस तरह का उनका हुलिया होता है, जो उन्होंने पहना हुआ होता है, जो उनका पहनावा होता है, उससे इमीडिएटली आपके जहन में एक खाका बनता है उनकी पर्सनालिटी के बारे में। ये पर्सनालिटी का खाका सही या गलत भी हो सकता है, लेकिन फॉर अ पर्सन टू गो बियॉन्ड दैट बहुत वक्त लग जाता है। आप खुद उसके लिए बैरियर्स क्रिएट कर लेते हैं और कई दफा एक मखसूस किस्म का पहनावा अपनाने वाले भी अपने लिए वही बैरियर, वही बायस या वही डब्बा जिसको हम कहते हैं, वो अपने लिए खुद चूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। आइए चल के देखते हैं इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट। Up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude, they never latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. तारीख में एक दौर ऐसा था जिसमें इंसान ज़ाहिरी हुलिये की बिना पर तफरीक किए बगैर हंसी खुशी गुजर बसर किया करते थे। जूं जूं मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान मेल जोल बढ़ा, हजरत इंसान ने ज़ाहिरी हुलिये की बुनियाद पर तफरीक शुरू कर दी। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहां जमीनी फासले घटकर कम हो गए हैं, वहीं तहजीबों के दरमियान फासले और बढ़ते नजर आ रहे हैं। गौर किया जाए तो इन मनफी लेबल्स के ताने बाने हमारी तहजीब से जाके ही मिलते हैं। जहां मगरबी तहजीब में बुर्का पोश खवातीन इंतहा पसंद तस्वर की जाती हैं, वहीं मशरकी तहजीब में मगरबी मलबूसात ज़ेब तन करने वाली खवातीन को बेपर्दा और बेदीन जैसे अलकाब से नवाजा जाता है। ऐसे में शायद ये कहना गलत ना होगा कि वो दौर गुजर चुका है जिसमें सीरत को सूरत और बातिन को जाहिर से ज्यादा अहम तस्वर किया जाता है। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे ही ये सारे, किस बातें होती है फिर तकरारे, खींची है लकीरें इस ज़मीन पे पर ना खींचो, देखो बीच में दो दिलों के दीवारें, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी। जी हाँ, हमारा आज का सब्जेक्ट द अपीयरेंस गैप, यानी जिस तरह आप लोगों का हुलिया उनको ज़ाहिरी अंदाज में देखते हैं तो इमीडिएटली आपके जहन में उनके बारे में कुछ खदशात, कुछ अजम्पशंस, कुछ सही या गलत बातें जन्म लेती हैं। इनके बियॉन्ड देखना और उस शख्स की असल सलाहियत को पहचानना हमारे लिए कभी कभार, बल्कि अक्सर औकात बहुत मुश्किल हो जाता है। यूथ इससे क्या असर ले रही है, नौजवानों के लिए ये कितना बड़ा मसला है, क्या वो अपने आप को हर वक्त ये
टेंशन में, इस अफरा तफरी में समझते हैं कि उनको एक मखसूस अंदाज में दिखना चाहिए ताकि उनको एक्सेप्ट किया जाए. अगर उनको सर्टन पोजीशंस चाहिए, यानी अगर हम मीडिया की ही बात करें, डू दे नीड टू बी फैशनेबल, डू दे नीड टू ड्रेस इन अ सर्टन वे, ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो. आप हमें कॉल कर सकते हैं 3587-9937 पे. और अब लेट मी टेक द सेम टॉपिक टू माई पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. वी हैव अ ब्रिलियंट पैनल टुडे. आज हमारे साथ मौजूद हैं समवन हु आई पर्सनली लुक अप टू. शी हैज सीन दिस इंडस्ट्री इवॉल्व. जब इन्होंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, इट हैड जस्ट स्टार्टेड आउट एंड एक प्राइवेट चैनल था, लोग उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. दे वर नोन टू बी द रेबल्स ऑफ देयर टाइम, ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ टेलीविजन रेवोल्यूशन. लेकिन पिछले 5-8 सालों में जो रेवोल्यूशन हम देखते हैं उसके बारे में अब काफी इख्तिलाफात हैं. लोग क्वेश्चंस उठाते हैं कि क्या मीडिया जो कर रहा है वो सही है, क्या मीडिया के दिए हुए ट्रेंड स्पेशली अपीयरेंस वाइज, वैल्यूज वाइज हमारे कल्चर के मुताबिक हैं या नहीं. शी हैज डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ म्यूजिक वीडियोज एज वेल. और आज इनकी खुसूसी अहमियत और बल्कि उनका जो मोस्ट रेलिवेंट टाइटल है दैट शी इज नाउ द जनरल मैनेजर ऑफ द वन एंड ओनली डेडिकेटेड स्टाइल एंड फैशन चैनल ऑफ पाकिस्तान, अ लाइफस्टाइल चैनल ऑफ पाकिस्तान, स्टाइल 360. हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन मसूद. अस्सलाम वालेकुम नौशीन. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू है. आज बहुत सारे सवालात हैं रिगार्डिंग द ट्रेंड लाइन्स दैट वी आर सीइंग एंड हाउ आर द यंग पीपल टेकिंग इट. सो विल बी डायरेक्टिंग द क्वेश्चंस टू यू शॉर्टली. Very interesting topic. I'm looking forward to discussing it. और हमारे साथ मौजूद हैं द टर्निंग ऑफिसर. ये लफ्ज जब मैंने पहली दफा ये टाइटल सुना तो आई वॉज वेरी वेरी इंट्रीग. मैंने कहा ये चीफ टर्निंग ऑफिसर क्या होता है. चीफ एग्जीक्यूटिव सुना था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुना था. फिर इनसे पूछा गया तो कहने लगे कि आई सी अ लॉट ऑफ मंडेन एंड अ लॉट ऑफ डलनेस इन आवर कॉर्पोरेट कल्चर्स और बहुत जरूरत है उसको जेट स्टार्ट करने की, एक इंजेक्शन लगाने की जिससे सब लोग जाग उठें, इंस्पायर हो जाएं, मोटिवेट हो जाएं. तो ये कैसे करते हैं? हाउ डज ही टर्न ऑन पीपल? वी फाइंड आउट. वी हैव विद अस द ट्रेनर. ही इज वर्क विद द यंग पीपल for a number of years now. School of Leadership से इन्होंने अपने ट्रेनिंग करियर की शुरुआत की and now he is heading an SPU called TORC. हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जालियावाला. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. उमैर, मैंने सुना है कि तुम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग करते हो बट टाइम मैनेजमेंट तो उसमें नहीं होगी. ये बोलना जरूरी था अभी. नहीं, मैं टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं करता. लेकिन उमैर मुझे बताओ, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वी टॉकिंग अबाउट अपीयरेंसेस. अ नंबर ऑफ ट्रेनर्स, स्पेशली जब हम यूथ से बात करते हैं, व्हेन दे स्टार्टिंग आउट देयर careers, you do a lot of work with the startups and जो लोग अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट करते हैं उन पे बहुत बोझ होता है कि they need to dress right, certain do's and don'ts हैं. उसकी वजह से कई दफा लोग they feel very suffocated. अब how true is it कि first impressions are the last impressions? I think it's overrated. But before I go to that, I think it's important at the same time. You see, I serve you a meal. वो दिखने में बहुत अच्छी है, ठीक है, उसके अंदर ग़िज़ा भी बहुत अच्छी है. But if the moment you pick up that burger or the moment you pick up that meal, you sense a certain smell and you don't like it. Would you like to have it? I don't think so. You won't. You see, so before you go to the content, you look at the form. आपकी सेंसेस आपको फॉर्म के बारे में बताती हैं. अगर आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज है तो शायद वो आपको कंटेंट के बारे में राइट अवे बता दे. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स टू गो स्ट्रेट इनटू द हार्ट. फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस यंग बंच इन फ्रंट ऑफ मी. ऑल दैट आई कैन सी राइट नाउ इज व्हाट दे लुक लाइक. In fact, I need to introduce my youth panel to you. हमेशा की तरह the most important element, the most important people on our show are of course the young people, the panel. We have brought the power back to them. इनके पास हम अक्सर देखते हैं कि एंकर्स तो एक्सपर्ट से सवाल करते ही रहते हैं, but this is their chance to actually interact and put on the table their views and their opinions. हमारे साथ जो हमारा youth panel मौजूद है उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ. हमारे साथ हैं उमर, हुंजा, फ़ेहाम, Anna and Aaron. Thank you so much for joining us and we'll be coming to your questions shortly. लेकिन आप लोग इतने पॉपुलर हैं, इनसे इंस्पायर होकर फौरन से हमारे पास एक कॉल भी आ गई है, तो लेट्स टेक दैट कॉल. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कराची से डॉक्टर अनवर ही बात कर रहा हूँ. क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया. आज आपका जो टॉपिक है सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और ये हमारे आज के टुडेज वर्ल्ड की हमें नीड को जो नीड्स है उनको पूरा करना होगा, फुलफिल. और जो फैशन डिजाइनिंग और प्लस ये जो हमारा कल्चर, जो हमारी बेसिक वैल्यूज, फंडामेंटल्स, वो सब अपनी जगह बिल्कुल हैं. लेकिन जो फर्स्ट
فرسٹ چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ آپ کا اپنی اپیئرنس ہوتی ہے اور آپ کی ڈیپتھ آف نالج, آپ کا لٹریسی ریٹ, آپ جس سبجیکٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ آپ کو کتنی زیادہ جو ہے وہ نالج ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ فرسٹ اپیئرنس ہوتی ہے. اب جو اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے وہ پھر آپ کے اپنے اوپر ایستھیٹک سینس جو ہے وہ آپ کا کتنا ہے. جب آپ ڈریس اپ ہوتے ہیں تو آپ کسی کلچر کو یا کسی سوسائٹی کو یا اپنی فیملی کو پریزنٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک اچھی ڈریس ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اٹ شوڈ بی برانڈیڈ اور لائک دس. اگر آپ ایک اچھی ڈریس کلرفل اپنے فزیک کے حساب سے, اپنے کمپلیکشن, اپنی فیچرز کے حساب سے اگر آپ ایک اچھا ڈریس کر کے آئے تو آپ کو لوگ خود ایڈمائر نہیں کریں گے, بلکہ آپ کو پہلے تو آپ خود اچھے لگیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی ایک اپیئرنس اور آپ کے بات کرنے کا وے آف ایکسپریشن. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کال کا. اینڈ انڈیڈ ہم ان سبجیکٹس پہ بھی بات کریں گے, ان ایشوز پہ بھی بات کریں گے. بٹ ٹو اسپارک دس ڈسکشن آن نوشین, ابھی ون آف دی انیشیٹیوز ٹیکن بائی دا چینل واز ٹو ایکچولی پٹ ٹوگیدر اے برائڈل شو, جس کے اندر ڈیزائنرز, میک اپ آرٹسٹ, وہ لوگ جو شادی اور شادی بیاہ سے منسوب جو تقریبات ہوتی ہیں ان سے منسلک ہوتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں شادی بیاہ کا یہ جو سیزن آتا ہے یا اس سے جو ریلیٹڈ انڈسٹری ہے وہ 800 بلین روپیز کا بزنس کرتی ہے ہر سال. دیٹس اے بگ نمبر. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ظاہری دکھاوا ہے وہ کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے بیکاز آف دا پریشر اینڈ بیکاز آف میڈیا اسپیشلی؟ I don't know if the media is primarily to blame, and of course that's my job to say as well, because but seriously I think agar aap dekhein jo log media se itne affected nahi bhi hain, if you go into small income families اور جو بہت چھوٹے اسکیل پہ بھی شادیاں جو ہوتی ہیں, اپنے somehow شادی کا ہمارے کلچر میں یہ طریقہ بن گیا ہے کہ جو بھی اپنے مینس ہیں ان سے کچھ بڑھ کے ہی کرنا ضروری ہو گیا ہے. I don't think that media really has that much to do with it, because even when somebody's driver's daughter is getting married تو وہ لونز لیں گے اور وہ 4 functions کرنا چاہیں گے اور مہمانوں کو بلا کے گھر پہ بٹھانا چاہیں گے. This is also the شادی industry related thing, and اس میں جو بھی جولری بھی دینی ہوگی اور اتنے جو ہے جہیز بھی دینا ہوگا. What I was trying to get at is کہ آج ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ایک زمانہ تھا not too long ago, 3 generations ago maybe, کہ برائڈس بڑا نارم تھا کہ گھر میں بھی تیار ہو جاتی تھی. آج کوئی برائڈ گھر پہ تیار ہونے کو تیار نہیں ہے, اس کو سیلون ہی جانا ہے, اس کو ایک خاص قسم کے سیلون میں جانا ہے. اینڈ انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے بات بھی یہی کی جاتی ہے کہ دلہن کیسی لگ رہی ہے, بیکاز میک اپ کہاں سے کیا تھا. تو وائی دیٹ پریشر؟ I think that has to do with our nature. I think it was going in the right direction. I think industry requires these things to happen to grow. ظاہر ہے پہلے بہت مزہ آتا تھا کہ وہ خالائیں مل کے ساری میک اپ کرتی تھیں. ایک خالہ پاپولر ہوتی تھیں جن کو میک اپ آتا تھا, پھر وہ بیٹھ کے and then we would all admire as kids. I remember my cousins getting married like that, کہ گرین آئی شیڈو لگایا اور وہ سارے سیٹس پہن لیے, but then industry had to grow, so professional makeup artists came in. Same thing happened with clothes, کہ وہ پہلے شاید ایک تھیں, I won't name who, but ایک ڈیزائنر تھی جو for years it was just her, ورنہ پھر سب گھر پہ یا تو جامع کلاتھ مارکیٹ سے جا کے وہ کڑوائیاں کروا کے خود سی کے. نوشین یہاں پہ ونس اگین فار مائی ویورز ہم ایک بات کو کلیریفائی کریں کہ دس از ناٹ ٹو کنڈیم دا سیلونز اور دا ڈیزائنرز اور دا اسٹائلسٹ ان اینی مینر. ان فیکٹ دے ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ہم یہاں پہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اے سوسائٹی ہمارے لیے اپیرنسز, دکھنا, ہمارا حلیہ, یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ کیوں ہوتی جا رہی ہیں. اگر آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہمیں کال کیجیے 358-79937 پہ. اینڈ ناؤ لیٹس ٹاک ٹو دا ینگ پیپل. عمر سب سے پہلے تم بتاؤ, بیکاز یو گائز آر ان کالج, اینڈ کیا دیکھتے ہو ایک سرٹن رویہ جو ہمارا ہے, لوگ جو پہنتے ہیں, جس طرح دکھتے ہیں, ان کے بارے میں کچھ ازمپشنز کر لی جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر لڑکیاں ویسٹرن اٹائر میں کالج آتی ہیں, سو دے نون ٹو بی سلائٹلی بولڈ. ان کو سمجھا جاتا ہے کہ جی بہت آؤٹ گوئنگ ہوں گی, آؤٹ اسپوکن ہوں گی, کانفیڈنٹ ہوں گی. یہ صحیح ہے غلط ہے تمہارے خیال میں؟
فرسٹ آف آل ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے, بیکاز ایک یہ تو ایگزامپل آپ نے دے دیا کہ جو لڑکیاں ویسٹرن کپڑے پہنتی ہیں تو ان کے بارے میں بھی لڑکے کس ٹائپ کی assumptions کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ یونیورسٹی میں بہت سارے جو کوئی مذہبی کوئی گروپ ہے, کوئی دوست ہیں میرے, تو پیپل آر لائک نہیں یہ مذہبی گروپ ہے اس ٹائپ کا. غلط تو ایز سچ نہیں ہے, لیکن دا تھنگ از کہ فرسٹ آف آل اٹس دیئر چوائس. مطلب if a girl is wearing to a limit, if a girl is wearing western clothes, if she is wearing a jeans or a t-shirt, it's fine. But مطلب the thing is کہ آپ کو سب سے پہلے تو اپنی یہاں پہ سیریسلی سوچ تھوڑی آپ لوگوں کو اپنی اس سے بدلنی پڑے گی لوگوں کو, کہ نہیں یہ تو داڑھی والا ہے, نہیں تو ایسا ہوگا, نہیں یہ لڑکی جینس پہن جیسی ہوگی, یہ ہوگی. نہیں, فرسٹ یور پرسنالٹی میٹرز مور. اچھا, لیکن اس میں کئی دفعہ تم نے بایسز نوٹس کیے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے اور اس کی اگر کالج میں گرل فرینڈ ہے, ہی از فائن ود ہر ویئرنگ وٹ ایور, لیکن اپنی بہن کی جب باری آئے گی تو اس کو یہ کہ کالج تم نے شلوار قمیض پہن کے جانا. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, یہ ہوتا ہے, یہ بہت یہ بات ہوتی ہے. اٹس لائک چلو حمزہ سے پوچھتے ہیں, حمزہ ایسا اگر ہو کہ مثال کے طور پہ تمہیں کوئی کہے کہ ایک تو یہ چیز بھی نوٹ کرنے میں آتی ہے کہ ویری سون پیپل if they have objections, once for example آپ کا بھائی ہے objection لگائے آپ کے اوپر کہ یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا, تو what is your reaction, تمہارا immediate reaction کیا ہوگا؟ جسٹ لائک ہی سیڈ کہ یہ اپنی گرل فرینڈ پہ ریسٹرکشنز نہیں لگاتے, اپنی بہنوں پہ لگاتے ہیں, تو میں بھی کہوں گی کہ اپنی گرل فرینڈ پہ لگائی تم نے, یا تم نے مجھ پہ کیوں لگا رہے ہو. ڈیفینیٹلی فرسٹ میں سوچوں گی کہ اس کے کیا تھاٹس ہیں اس کے بارے میں, وہ کیا سوچتا ہے. مطلب اگر ایک لڑکا وہ سوچتا ہے تو مطلب اور سوسائٹی کے لڑکے بھی وہی سوچتے ہوں گے, کیونکہ مینٹیلٹی سب کی سیم ہوتی ہے. لائک ہی سیڈ کہ اپنا مائنڈ سیٹ یہاں سے چینج کرنا ہوگا سب کو. تو مطلب اگر وہ یہ چینج کرنے پہ دوسرے کے بارے میں بولا کہ چینج کرنا ہوگا, لیکن اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچ رہا کہ اس کو چینج کرنا. لیکن تمہیں یہ نہیں لگتا کہ اچھا اسی سبجیکٹ کو اگر تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں, ہمارے یہاں ابھی تک وہ سموسا پارٹی ٹرالی کلچر بھی ہے, یو نو اف یو آر گوئنگ تھرو دیٹ ارینج میرج سینیریو یو ول بی گوئنگ اینڈ میٹنگ دا فیملی. اس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی بہت ٹریڈیشنل طریقے سے تیار ہو. کیا میسج دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جو کہ ارینج میرجز ہوتی ہے, جو جیسے جو لڑکے کے جو گھر والے آتے دیکھنے ہیں, دے بیسکلی تھنک کہ لڑکی کو ٹریڈیشنل ہونا چاہیے, شی شوڈ ناٹ بی ماڈرن, اور سم ٹائمز وین دے تھنک شی شوڈ بی ماڈرن, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے اس کو قمیص شلوار میں آئے. اگر وہ لڑکی جین شرٹ میں آئے گی وہ کہیں گے نہیں بہت ماڈرنائزڈ ہے, ہم نہیں رکھ سکتے اس کو. اچھا, کیا کہیں گے مہر آپ اس بارے میں, بیکاز یو ورک ود ینگ پیپل, شوڈ دے ویئر واٹ دے ہارٹ, یو نو جو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ پہنے, یا ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, یا آپ you'll be the diplomat and say کہ موقع اور مناسبت دیکھ کے اس کو کرنا چاہیے. It depends. I think see my mentor taught me this. She said that and I was always like کہ میرے جو دل میں آتا ہے میں پہن لیتا ہوں, you know I'm like that. آفس میں بغیر چپل کے پڑے ہوئے کہیں پہ, and that's the way we work. But she said, Umair, you don't dress for yourself, you dress for people. And therefore wherever you're going, if I'm going to India this month, I have to dress like they would like me to be. And that's the power of adaptation. That's how you connect with people. That's the first thing people will. If you see, اگر آپ نے سندھیوں کے ساتھ کام کیا ہو انٹیریئر میں جا کے, اگر آپ دیکھیں, the moment you will use the word سائیں, you will create an instant connection. If you go to let's say پشاور والی سائڈ, آپ وہاں پہ ایک دو لفظ یاد کریں, ڈیرا منانا, thank you very much, they'll remember you for life. These small things that people connect to. My concern here right now is why is it this way? You know, for example, stereotyping کی بات ہے, ہم لتھاڑ دیتے ہیں کہ نہیں جج کرنا چاہیے, but I think it's a great tool for decision making. You know, for example, you walk into a gathering, here we are 7 people, if you walk into a gathering اور وہاں پہ مختلف طرح کے لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں, اس میں آپ کو کچھ سوٹ میں لوگ دکھ رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈینم اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں شلوار قمیض میں دکھ رہے ہیں, اور کچھ لوگ بالکل آپ کو گندے سڑے ہوئے, سمجھ ہی نہیں آ رہا انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے. Who would you go up to and talk to? If you had an hour long time, let's say in a conference setting, آپ کس سے جا کے نیٹ ورک کریں گے؟ اچھا, لیکن آن دی ادر ہینڈ عمیر, اگر میں تمہارے اسی سیناریو کو لیتی ہوں, فار ایگزامپل ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے سچ ایز پاکستان اسٹیل ملز, یا کراچی ریلویز, یا کراچی الیکٹرک سپلائی, وہاں کی اگر ٹاپ مینجمنٹ وہی جو تم کہہ رہے ہو بہت اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوئی ہوئی ہے, ہر وقت اگر وہ ٹائی لگا کے کوٹ پہن کے آتی ہے, دین دے آر آلسو ڈیلنگ ود دا بلو کالر امپلائیز ان دیئر آرگنائزیشن, تب وہاں پہ وہ اپنے لیے ایک بیریئر کھڑا کر لیتے ہیں.
ان کو وہاں پہ کنیکٹ کرنے کے لیے they also need to dress and dress down maybe. And therefore I said that you dress for your audience. Yeah. You know, for example, if you talk about Engrocorp, Asad Umar would walk into elevators, in the same elevators that other people would. He would dress in a polo shirt. He would come over, haath aap se aake milayenge, gap lagayenge, aap se light. You know, that's the way he is, because he wants to connect with those people. When I go into youth market, I'm a different person. When I go into corporate market, and that's the packaging bit of it. You see, that's the outer bit. But the inner bit, just like پانی کو آپ مختلف کنٹینرز میں ڈالیں, اس کی شیپ ضرور چینج ہوتی ہے, لیکن اس کا ایسنس وہی رہتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایسنس تک پہنچتے ہی نہیں ہیں, کئی دفعہ ہم پیکیجنگ کو دیکھ کے ہی اپنا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹارگیٹ اینڈ دا کائنڈ آف پریشرز اٹ کریٹس فار دا ینگ پیپل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں بیگم سے. جی, کیا کہنا چاہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ ٹاپک کے بارے میں بات پاکستانی کلچر مجھے سمجھ نہیں آ گئی کہاں گیا ہے ہمارا کلچر. جی, یعنی آپ ہاں جی بتائیے. اپنے کے جو بندہ سوٹ یا ٹائی لگا کے بیٹھا ہوگا اس کا ایک علیحدہ سے بیہیویئر ہوگا. اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے نا, اگر کوئی شلوار قمیض میں بندہ جائے گا اس کے ساتھ کسی اور طرح کا بیہیویئر ہوگا, اور جو پینٹ شرٹ پہن کے جائے گا اس کے ساتھ کسی اور طرح کا بیہیویئر ہوگا اس چیز میں. تو اس چیز کو اور ڈراموں میں آج کل پاکستانی ڈرامے دکھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, تھوڑی سی لائن میں ڈسٹربنس ہے, لیکن بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. یو میڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ, اور یہی اب کویشچن ہم یوتھ کی طرف لے کے چلتے ہیں. فہام, تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے جو انہوں نے بات کی کہ اگر آپ کسی سرکاری دفتر, مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں, حالانکہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن اگزامپل کے لیے تم سرکاری دفتر میں جاؤ, اگر تم شلوار قمیض پہنے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک سرٹن طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت کچھ نہیں جانتے, سادہ ہیں, ان پہ اور محنت کرنی پڑے گی, ان کو سمجھانے میں زیادہ وقت لگے گا. لیکن اگر تم پینٹ شرٹ میں جاؤ گے اور تم ذرا صاف ستھرے حلیے میں ہوگے تو تمہیں زیادہ اٹینشن مل رہی ہوگی, زیادہ تمہاری آؤ بھگت ہو رہی ہوگی. یہ سچ ہے. بیسکلی جو آپ نے سرکاری دفاتر کی بات کی ہے, اٹ ہیپنز دیئر. اس کے ایک تو یہی جو ہمارا ٹاپک ہے یہ کاز ہے, اور ایک کاز یہ بھی ہے کہ جو ہماری مطلب مینٹیلٹی بنتی جا رہی ہے اسپیشلی ان دا گورنمنٹ سیکٹر, اور جو لوگ انٹیریئرز وغیرہ سے آتے ہیں جہاں پہ لٹریسی کی کمی ہے, دے گیٹ انسپائرڈ ود پیپل ہو آر ویل ڈریسڈ اینڈ لک ڈفرینٹ. ویئر ایز جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے, وین یو آر مکسنگ ود ان دیم تو یو ہیو ٹو لک الائک, اور جو الٹ پیپل ہیں یو ہیو ٹو لک ڈفرینٹ. دس از ہاؤ یو آر بیسکلی سیلنگ یور سیلف. یعنی ہم نے انفارچونیٹلی یہ اگر اس کا حلیہ بہت زیادہ شلوار قمیض اور بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ کور ایسنس آپ کا پاکستانی ہے, تو آپ کو اتنی رسپیکٹ نہیں مل رہی ہوتی, یا شاید لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سادہ لوگ ہیں. بیسکلی جو کارپوریٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں تو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ایسا ہے, ویدر اٹ از بیوروکریٹک ان گورنمنٹ آرگنائزیشنز اور پرائیویٹ. بٹ جو آپ نے ایگزامپل دی تھی کالجز کی, انسٹیٹیوٹس کی, وہاں ایسا ایز سچ نہیں ہے. دا پیپل ہو آر ایبل ٹو سیل دیم سیلوز, ہو آر ایبل ٹو ایڈجسٹ ود پیپل. ہماری ایک پرسنل فرینڈ ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں, ہی ہیز اے لانگ بیئرڈ, ہی ویئر شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر پہنتے ہیں, بٹ ہی از اے ویری گڈ فرینڈ سب کا. تو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو ایڈجسٹ, اینڈ یو نو اینڈ یو شوڈ نو کہ ہاؤ ٹو ایڈجسٹ ود پیپل ہو آر ڈفرینٹ. بٹ یس, کارپوریٹ لیول پہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے that has much more importance than. یعنی یہاں پہ ہم دو مختلف چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ انوائرمنٹ کو دیکھ کے آپ اپنا حلیہ یا اپنی اپیرنس کو بدلتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کارپوریٹ میں جہاں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں, وہیں پہ دوسری طرف ہم اسٹیریو ٹائپ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایک مخصوص انداز میں آپ کے حساب سے حلیہ ان کا نہیں ہوتا, یا وہ اس طرح ڈریس اپ نہیں ہو رہے ہوتے. یہ کتنا صحیح ہے, کتنا غلط ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے جینڈر ریلیٹڈ سملر ایشوز کے حوالے سے بھی. یعنی اگر کسی لڑکی نے جینس پہنی ہوئی ہے یا وہ ویسٹرن اٹائر میں ہے تو آٹومیٹکلی اس کے بارے میں کس طرح اس کو لیبل کیا جاتا ہے, دیٹ از اے بگ ایشو. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ بٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.